أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 30 کو صرف میں ایک مرتبہ پڑھوں گی تاکہ جو ایک خاص واقعہ شروع ہوا ہوا ہے وہ جو کل ایبسنٹ تھے انہیں سمجھ آ سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، وہ بولے کیا تو بنائے گا اس میں من یفسد فیہا، جو فساد کریں اس میں، ویسفک الدماء، اور اس میں خون بہائیں، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم باقی بیان کرنے تیری یا ہم تعریف کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری باقی بیان کرتے ہیں۔ قال فرمایا انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس آیت میں تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمانے کا ذکر فرشتوں کے سامنے کیا، میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں زمین میں۔ تو دوسری مخلوق پر قیاس کر کے فرشتوں نے سوال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یا اللہ وہ تو خون ریزی فتنہ و فساد کریں گے، کیوں بناتا ہے؟ جاننا چاہ رہے تھے۔ اور جب ہم تفسیر کو پڑھتے ہیں تو فرشتوں کو کے ذہن میں یہ چیز بھی تھی کہ ہم سے افضل کوئی مخلوق نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ بھی دکھایا کہ تم سے افضل مخلوق بھی میں پیدا کرنے والا ہوں، اللہ نے پیدا بھی کی، اور جو افضلیت کی وجہ تھی وہ بھی انہیں دکھائی، اور پھر سجدہ بھی کروایا، اور وہ سجدہ اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ فرشتوں کے بہرحال سوال ہوئے اور انہوں نے عرض بھی کی کہ یا اللہ تسبیح، تقدیس، تعریف، حمد و ثنا کے لیے ہم موجود ہیں، بٹ جتنا اللہ نے انہیں علم دیا ہے، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، وہ صرف اتنا جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کی اگلی آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ہم نے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کی گئی، ان سے کہا گیا نام بتائیں۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کے سامنے تھی، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو وہ کیسے بتا سکتے تھے؟ تو خلافت کے لیے جو ضروری شرط تھی، پلیز مائک بند کر دیجئے، انسان کو فرشتوں سے جو زائد چیز اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ تھی زمین کی اشیاء کے نام، ان کے خواص، ان خواص کا علم ہونے سے آگے نامعلوم باتوں تک پہنچنا، یعنی تحقیق یا استنباط کی قوت، استعداد، اور زمین میں جو ہے نظام خلافت کے قیام کے لیے، یعنی یہ قوت انتہائی ضروری تھی جو فرشتوں میں نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں رکھی، آدم علیہ السلام میں رکھی۔ اب فرشتے عاجز تھے، انہیں نام نہیں آئے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، لا نہیں، علم علم، لنا ہمیں، الا مگر، ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا، انک، بے شک تو، انت تو، العلیم الحکیم، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ قالو، سوری، قالا، اس نے فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، انہیں بتا دیجئے، باسمائہم، ان کے نام، فلما، پس جب، انبأہم، اس نے انہیں بتلائے، باسمائہم، ان کے نام، قالا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا، لکم، تمہیں، میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی اعلم، کہ میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی
کہ مولا کریم ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے، تو پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں، تو ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ آپ ان تمام چیزوں کے نام بتائیے۔ آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتائے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں سکھا دی تھی، بتا دی تھی۔ جب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتوں کے سامنے ظاہر ہو گیا، کیا چیز ظاہر ہو گئی کہ یہ افضل مخلوق ہے۔ دوسری چیز جو انہیں معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ علم عبادت سے افضل ہے، عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے، جبکہ علم کا تعلق خالق و مخلوق دونوں سے ہے، اور سب سے بڑا عالم علیم تو خود اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو بلا شبہ انسان فرشتوں جیسی اور جتنی عبادت نہیں کر سکتا، ظاہری سی بات ہے، فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا، انہیں حکم دیا عبادت کرنی ہے، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ تسبیح کر رہے ہیں، کچھ تقدیس کر رہے ہیں، کچھ طواف کر رہے ہیں، تو وہی ان کی زندگی، وہی سب کچھ ہے۔ تو نو ڈاؤٹ انسان جو ہے نا وہ فرشتوں جیسی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل اور خلافت کے مستحق جو ہے ان آیات کی روح سے انسان قرار پایا۔ اب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام جب بتا دیے، تب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے فرمایا، انہیں بتایا، کیا بتایا؟ کہ میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں زمین و آسمان کے غیب وہ تم نہیں جانتے، جو مجھے باتیں معلوم ہیں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں ہیں، تمہیں نہیں معلوم، کیا نہیں معلوم؟ ایک تو میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ فرشتوں کو یہ لگتا تھا کہ ہم سے افضل کوئی مخلوق نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا، افضل مخلوق بھی دکھا دی، افضلیت کی وجہ بھی بتا دی کہ علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کو جو ہے افضل قرار دیا گیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جب شروع ہوئی تھی تو فرشتوں نے کہا ناممکن کوئی مخلوق ہم سے زیادہ جو ہے بزرگ اور عالم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان ان پر بھی آیا، اور کوئی مخلوق امتحان سے نہیں بچی، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی امتحان سے نہیں بچی، زمین اور آسمان پر بھی امتحان آیا، تو وہ سر خم کیے ہوئے اللہ کی اطاعت کے لیے حاضر ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیز بھی ان کے سامنے کر دی۔ ایک اور چیز، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو۔ ظاہر کرنا تو وہ سوال کرنا تھا، حکمت معلوم کرنا تھا، یا اللہ کیوں پیدا کر رہا ہے ایسی مخلوق، وہ تو انہوں نے ظاہر کر دیا۔ اب چھپی ہوئی چیز کیا تھی؟ چھپی ہوئی چیز ابلیس کے دل میں وہ کبر تھا، وہ غرور تھا، اس لیے کہ پہلے زمین پر جنات آباد تھے، جب ان کی سرکشیاں اور خون ریزیاں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بھیجا، ابلیس کو بھیجا، تو ابلیس نے کیا کیا؟ ان کو بھگا دیا۔ تو اس چیز کا جو کبر ہے نا اس کے دل میں تھا، تکبر اور غرور میں تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے نا زمین میں خلیفہ بنائے گا، مجھے ریوارڈ کچھ زیادہ بڑا ملے گا، اور یہ چیز اس نے دل میں چھپائی ہوئی تھی۔ تب اللہ نے فرمایا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو یعنی کبر و غرور ابلیس کے دل میں سمایا ہوا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی سبحانکا، تو پاک ہے، تو سبحانکا، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی پاکیزگی کی یہ کلمے ہیں، اور یہ تو افضل کلمات میں سے ہیں، انہیں اپنی زندگی میں ہمیں
ضرور بضرور شامل کرنا چاہیے. جب فرشتوں نے دیکھا نا وہ جواب نہیں دے سکے، علم نہیں تھا نا ان کے پاس، جانتے نہیں تھے، تو فوراً سے اللہ کی تسبیح بیان کی، سبحانک، تو پاک ہے اللہ، لا علم لنا، ہمارے پاس تو علم ہے ہی نہیں. تو سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی ہے. اور جو افضل کلمات ہیں ان میں سبحان اللہ و بحمدہ شامل ہے، کہ وہ کلمات جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں، چاہے جتنے ہی مرضی گناہ ہوں. جب ان کلمات کو بندہ پڑھتا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا، علم ظاہر ہو گیا. علم ظاہر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں کو، اسجدو سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدو پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. آدم علیہ السلام کی بزرگی کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے، ظاہری سی بات ہے، انسانوں پر بہت بڑا احسان ظاہر کیا، خبر دی. کیا خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے اپنی امت کو، یاد کریں اس وقت کو، انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. اور بے شمار احادیث ہیں جس میں اس کا ذکر بھی ہے. فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے. اب سجدے کا معنی کیا ہے؟ تذلل، خضوع. اور شریعت میں سجدہ کسے کہتے ہیں؟ وضع الجبہۃ علی الارض، کہ پیشانی کا زمین پر رکھنا. اب مفسرین کرام کے ڈفرنٹ ویوز ہمارے سامنے آتے ہیں، ڈفرنٹ اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں، کہ یہاں سجدے کا لغوی معنی مراد تھا کہ فرشتوں کو ادب و احترام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے پیشانی رکھ دیں. اب سجدے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پیشانی جھکانے والا یہ اعتقاد کرے کہ جس کے سامنے پیشانی جھکا رہا ہو وہ خدا ہے، تو یہ عبادت ہے. اور یہ خاص اللہ وحدہ لا شریک کی ہو سکتی ہے، اس کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو تو مبعوث ہی اسی لیے فرمایا کہ انسانوں کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیں، دوسروں کی عبادت سے منع کریں. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا، تو اس فعل کا ارتکاب جو ہے وہ فرشتے کریں یا کسی اور کو اللہ اجازت دے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. دوسری صورت کیا ہے کہ جس کے سامنے، یعنی سجدہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک وہ ہے کہ ہم جس کو کر رہے ہیں اس کو خدا سمجھیں، عبادت کے لائق سمجھیں، تو وہ تو صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا سجدہ عبادت کرنے کی اجازت ہی نہیں. اگر کوئی کرے گا وہ تو دائرہ اسلام سے خارج، وہ تو شرک کر رہا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی عزت و احترام ہو، عبادت کے لیے سجدہ نہ ہو، تو سجدہ تحیت جس کو کہتے ہیں، تعظیمی سجدہ بھی کہتے ہیں. یہ جو پہلی شریعتیں تھیں، پہلے انبیاء کرام کی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، اور سجدہ تعظیمی شریعت محمدی میں حرام ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن میں بھیجا، آپ وہاں پر گئے، تو آپ نے وہاں کے جو شامی لوگ تھے ان کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے تھے، اپنے جو ان کے سردار تھے انہیں وہ سجدہ کیا کرتے تھے نا. شامی اپنے سرداروں علماء کے سامنے سجدہ کرتے تھے. جب حضرت معاذ واپس آئے، حضور سے گزارش کی کہ حضور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، کیونکہ ان کا ان پر بہت بڑا حق ہے، اور سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے. شریعت محمدی میں تو سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، کہ تعظیماً بھی کسی کو سجدہ حرام ہے.
نہیں کرنا، اجازت نہیں. اگر اجازت ہوتی تو حضور حضرت معاذ کو جو ہے اجازت دیتے. حضور نے اجازت نہیں دی، حضور نے منع کیا اور بتایا کہ اگر ایسا کرتا تو میں بیوی کو حکم دیتا. تو یہاں پر جتنی میرڈ میری سسٹرز بیٹھی ہیں، بہنیں ہیں ساری، تو اب ایک لیسن فار اس کہ شوہر کا حق مجازی خدا اس کو کہا جاتا ہے، کس قدر بڑھ کر ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی حکم عدولی نہ کی جائے، اس کا دل نہ دکھایا جائے. جو عورت کے فرائض ہیں وہ اس کو بخوبی ادا کرنے ہیں، اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرنے ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرنی، کسی بھی صورت میں کوتاہی نہیں کرنی. اور جو کوتاہی کرے گی، اپنے شوہر کو ناراض کرے گی، وہ تو جنت میں نہیں جا سکتی. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے، حقوق کا خیال رکھتی ہے، اور شوہر بالخصوص اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہے، اس کا شوہر اس سے خوش ہے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ اندر داخل ہو سکتی ہے، اسے اجازت دی جائے گی. اور جو شوہر کو ناراض کرتی ہے، بدخو ہے، بد اخلاق ہے، شوہر اس کی وجہ سے پریشان ہے، اور عورت کی جو خامیاں بیان کی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ جب اسے کوئی دکھ درد یا تکلیف پہنچتی ہے، اس نے فل لائف اس کے ہسبینڈ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہو، تو وہ بڑے آرام سے کہہ دیتی ہے تم نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں، تم نے تو میرا خیال ہی نہیں رکھا. یعنی سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کیا ہم ان عورتوں میں شامل تو نہیں، کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں کر رہے. تو حقوق و فرائض دونوں طرف سے شوہروں کو بھی خیال رکھنا ہے اور بیویوں کو بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو. بہرحال یہ سجدے کا ذکر آیا حدیث ہاں میرے سامنے تو میں نے بیان کیا. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس میں حقوق زوجین ہیں، دونوں طرف سے خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ وہ نیکسٹ کسی سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں جھکتا. اس کے دل میں تکبر تھا، اس نے انکار کر دیا اور کہا میں نہیں کرتا. کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کی ہے، وخلقتہ من طین، اس سے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں نہیں سجدہ کرتا. تو وہ تکبر تھا جس کی وجہ سے اس نے سجدے سے انکار کر دیا. اس نے کہا میں بڑا ہوں، میں نہیں جھک سکتا. روایات میں جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو بہترین مٹی تھی زمین سے وہ منگوائی گئی، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی آدم علیہ السلام کو جو ہے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. 40 دن تک وہ پتلے کی شکل میں رہے. ابلیس آتا تھا اور اس پر لات مار کر پتلے کو دیکھتا تھا. وہ بچتی مٹی تھی نا، اس میں ساؤنڈ آتے تھے، کھوکھلی چیز، پھر منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے کے سوراخ سے، اور اس کے خلاف آتا جاتا رہا. کہتا رہا در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑوں گا، اور اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں ہرگز تسلیم نہ کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب روح پھونکی آدم علیہ السلام میں، تو وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی. اب دیکھیں جب نکلتی ہے تو وہ پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے، بٹ جب انٹر ہوئی تو سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی، تو جہاں جہاں تک پہنچتی رہی خون گوشت بنتا گیا. جب ناف تک پہنچی تو اپنے جسم کو دیکھ کر آدم علیہ السلام خوش ہوئے، تو جھٹ سے اٹھنا چاہا، لیکن کیونکہ ابھی دھڑ میں تو نہیں گئی تھی اس لیے اٹھ نہ سکی. تو قرآن کریم نے ان کی اسی جو جلدی ہے نا، وہ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ خلق الانسان عجولا، انسان بڑا بے صبرا ہے، جلد باز ہے. یعنی نہ تو خوشی میں صبر، نہ رنج میں. یعنی جب روح جسم میں پہنچی تو انہیں چھینک آئی آدم علیہ السلام کو. تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. دس از اے سائن کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کچھ سکھایا انہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سے فرمایا یرحمک اللہ. میں نے موسٹلی ایک چیز نوٹ کی ہے کہ آ، کسی مجلس میں کہیں کسی کو چھینک آ جائے تو لیڈیز ہوں یا بچے ہوں، یہ ہمیں تربیت کرنی. وہ شرما جاتی ہیں، وہ الحمدللہ اونچی آواز سے نہیں کہتی. حالانکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بلند آواز سے الحمدللہ کہنا چاہیے. اب اس میں ریا یا دکھاوا نہیں ہے، اور نہ ہی اس نیت کے ساتھ کوئی کام کریں، بلکہ الحمدللہ کہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ ضرور جواباً کہیں یرحمک اللہ.
اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا اور شیطان نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر والا ہوں، اس سے قوی اور مضبوط ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، میں آگ سے بنا ہوں، آگ مٹی سے قوی ہے۔ اس انکار پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو رجیم ہے، تو ریجیکٹڈ ہے، تو مردود ہے۔ اب یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ اس نے انکار کیا تکبر کی وجہ سے۔ تو یہ تکبر کتنی بری چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ پہلا گناہ، سب سے پہلا گناہ تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ اور رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ متکبر ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، تم جو اتراک کر چلتے ہو، اکڑ کر چلتے ہو، نہ تو تم آسمانوں یا پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، نہ ہی تمہارے اکڑ یا تکبر کی وجہ سے زمین پھٹ سکتی ہے، تم وہیں رہو گے۔ کس چیز کا تکبر، کس چیز کا غرور ہے؟ اور جو متکبرین ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، کل بروز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں چونٹیوں کا جسم عطا کرے گا، شکلیں انسانی رہیں گی اور جسم چونٹی کا ہوگا۔ اہل جہنم اپنے پاؤں تلے روندتے ہوئے جائیں گے۔ کس چیز کا تکبر؟ انسان دو جگہ پخانے کی جگہ سے پیدا ہوا، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، تو پھر وہ کس چیز پر اتراتا ہے؟ اب ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا دکھے، اچھا پہنے، تو کیا یہ بھی تکبر میں آ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ اب کوئی اچھا پہننا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھول۔ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، اچھا پہنے، اچھا کھائیں۔ لیکن اگر کوئی اچھا اس لیے پہن رہا ہے کہ وہ کسی شادی میں جا کر اپنے پارٹنر یا اپنے ساتھ رہنے والی فرینڈز کو نیچا دکھائے، انہیں کمتر ہونے کا احساس دلائے، تو پھر تو اس نے وہ کام کر دیا، پھر تو وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم، جنت سے دور کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک احساس ہوتا ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، میں بہت اعلیٰ ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی تمام کامیابیاں، اپنی تمام جو آپ کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، مت کہیں کہ ہمارا کمال ہے۔ اپنے اندر میں نہ آنے دیں کہ میں ایسا ہوں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انٹیلیجنٹ ہے، اگر کوئی کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے کہ وہ اس کو آگے لے کر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا گناہ جو اس ہوا وہ تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کی تمام عبادتوں کو ریجیکٹ کر دیا اور اس سے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ابلیس بن گیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام عبادتوں اور تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو آج کی آیات میں جو ہمارے لیے سبق ہیں، ایک تو یہ کہ تکبر اور کبریائی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہیں، اس لیے کہ اس کا سب کچھ ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اسی کا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ تو عاجزی اختیار کریں۔ پھلدار درخت اس کی بہت بہترین مثال ہیں کہ ان پر جب پھل آتا ہے نا تو وہ اپنے پھلوں کو لیے ہوئے عاجزی سے جھک جاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر علم ہے، آپ کے پاس مقام ہے، مرتبہ ہے، تو عاجز بن جائیں، جھک جائیں، عاجزی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اکڑی ہوئی چیز ہے اس کو توڑ دیتا ہے۔ پھلدار درخت جھکے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس خزانہ ہے، اور جس پر کچھ نہیں وہ کر کے کھڑا ہے۔
تو ہمیں اس برائی کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ، جانے انجانے میں اگر ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہو تو اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کس قدر غلط کام کر رہے ہیں، اور بالخصوص بیٹیاں، لیڈیز ان گناہوں میں کچھ زیادہ ہوتی ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کسی سے بات نہ کرنا، اور جب کسی فنکشنز، پارٹیز یا ایسی جگہوں پر جانا تو دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر شو کروانا۔ تو اگر یہ غلطیاں، یہ گناہ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ضرور معافی مانگنی چاہیے، کہ ہمیں اگلے لمحے کا بھی علم نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا جینا ہے یا نہیں جینا۔ پھر وہاں پر انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تو دارالعمل تجھ سے تو گزر گئے، پھر عمل نہ ہو سکے گا، اور نہ جانے پیچھے اگر اولاد ہوگی تو تربیت کیسی ہے، وہ دعائیں مغفرت کرے گی بھی یا نہیں کرے گی۔ تو خود کے لیے خود سے تیاری شروع کریں، آخرت کی تیاری، اس کے لیے قرآن پاک پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، برائیوں سے حد الامکان اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں، ہر اس گناہ سے رکیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اپنی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔